اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسا خوفناک اور عجیب خلقت جانور جو قرب قیامت میں ظاہر ہوگا اور وہ لوگوں سے باتیں کرے گا۔ اس جانور کے نکلنے کے بعد کافر ہمیشہ کے لیے کافر رہے گا اور مومن ہمیشہ کے لیے مومن رہے گا۔ اس کے ظہور کے بعد کوئی مومن کافر نہ بن سکے گا اور نہ ہی کوئی کافر مومن بن سکے گا۔ یہ عجیب خلقت جانور کون ہوگا اور یہ کب ظاہر ہوگا، اور اس جانور کس طرح لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور اس جانور کی شکل و صورت کس طرح کی ہوگی، اور اس خوفناک جانور کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کس وجہ سے دی جائے گی، اور یہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار مسلمانوں اور کافروں میں کس طرح فرق کرے گا، اور یہ روئے زمین کے اندر کتنی دیر تک رہے گا۔ ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اس کائنات میں ہے سب کچھ فنا ہونے والا ہے اور تیرے رب عز و جل کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ پیارے دوستو، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، اسی طرح ایک دن یہ کائنات ختم ہو جائے گی، اور یہ کائنات کس طرح ختم ہوگی اس کے بارے میں نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واضح طور پر اپنی حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے قائم ہونے کی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ اپنی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ جانور بھی ہے جس کا آج ہم ذکر کرنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، قیامت سے پہلے مکہ مکرمہ میں موجود صفا مروہ پہاڑ پھٹ جائے گا اور اس سے ایک جانور نکلے گا جس کا نام دابۃ الارض ہوگا۔ پیارے دوستو، دابۃ الارض یہ قیامت کی ایسی خوفناک نشانی ہے جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں شمار فرمایا ہے۔ جس طرح کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے کہ نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا، یا رسول اللہ، ہم لوگ قیامت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک تم یہ 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ تو پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی 10 نشانیوں کا ذکر فرمایا۔ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے پہلی نشانی دھوئیں کا نکلنا، اور نمبر 2 دجال کا ظاہر ہونا، اور نمبر 3 دابۃ الارض یعنی زمین کے جانور کا ظہور، اور نمبر 4 مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، اور نمبر 5 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، اور نمبر 6 یاجوج ماجوج کا خروج، اور نمبر 7 مشرق میں زمین کا دھنس جانا، اور نمبر 8 مغرب میں زمین کا دھنس جانا، اور نمبر 9 جزیرہ عرب میں زمین کا دھنس جانا، اور نمبر 10 یمن سے آگ کا نکلنا جو لوگوں کو میدان محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ پیارے دوستو، قیامت کی ان 10 بڑی نشانیوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دابۃ الارض کا بھی ذکر کیا ہے۔ پیارے دوستو، قرب قیامت میں صفا مروہ پہاڑ پھٹ جائے گا تو اس سے یہ خوفناک جانور نمودار ہوگا اور یہ لوگوں سے گفتگو کرے گا، اور یہ جانور دوسرے جانوروں سے بالکل الگ ہوگا۔ اس کا قد 7 گز لمبا ہوگا، اس جانور کا چہرہ آدمیوں جیسا ہوگا، اور اس کی آنکھیں خنزیر جیسی ہوں گی، اس کے پاؤں اونٹ جیسے ہوں گے، اور اس کی گردن گھوڑے جیسی ہوگی، اور اس کے کان ہاتھی جیسے ہوں گے، اور اس کے سر پر اون کے بال ہوں گے، اور اس کے بالوں میں ہر طرح کا رنگ موجود ہوگا، اور اس جانور کی دم گھوڑے جیسی ہوگی، اور اس جانور کی کمر ہرن جیسی ہوگی، اور اس کے سینگ 12 سینگے جیسے ہوں گے، اور اس کے ہاتھ بندروں جیسے ہوں گے۔ یہ جانور بڑی تیزی کے ساتھ پوری دنیا کی زمین کے اندر سفر کرے گا۔ اس کی رفتار اتنی تیز ہوگی کہ اس کو کوئی پکڑ نہ سکے گا۔ اس جانور کے ایک ہاتھ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی۔
جو شخص کامل ایمان والا ہوگا تو یہ جانور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک سے اس کے ماتھے پر ایک لکیر کھینچے گا، جس کی لکیر کی وجہ سے اس مومن کا چہرہ مزید روشن اور تر و تازہ ہو جائے گا اور اس کا چہرہ چمکنے لگے گا۔ اور جو شخص منافق اور کافر ہوگا تو یہ جانور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے ذریعے اس کے ماتھے پر مہر لگا دے گا، جس کی وجہ سے اس منافق اور کافر کا چہرہ بالکل سیاہ اور بے رنگ ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، یہ جانور اس قدر بڑا ہوگا کہ اس کے دونوں کندھوں کی درمیانی فاصلہ 3 میل ہوگا۔ اس طرح یہ جانور پوری روئے زمین کا سفر کرے گا اور مومنوں پر مومنوں کی نشانی اور کافروں پر کافروں کی نشانی لگا دے گا۔ اس نشانی کے بعد کوئی مومن کافر نہ ہو سکے گا اور نہ ہی کوئی کافر ایمان لا سکے گا، اور جو مومن ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مومن ہی رہے گا، اور جو کافر ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافر ہی رہے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ جانور زمین پر 120 سال تک رہے گا۔ پیارے دوستو، جب یہ جانور دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور جب دنیا کے اندر پہلا سور پھونکا جائے گا، اس کا دورانیہ 120 سال کا عرصہ ہوگا۔ پیارے دوستو، اسی طرح یہ جانور تمام روئے زمین کے انسانوں پر اپنی مہریں لگا دے گا، اور یہ وہ وقت ہوگا جب مومن بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائیں گے اور کافر بھی بالکل واضح طور پر ظاہر ہو جائیں گے۔ کوئی بھی شخص اپنا کفر چھپا نہ سکے گا۔ اس کے بعد یہ جانور غائب ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خوبصورت اور میٹھی ہوا چلائے گا، جس سے تمام ایمان والے مرنا شروع ہو جائیں گے اور روئے زمین پر کوئی بھی مومن باقی نہ رہے گا۔ اس وقت روئے زمین پر صرف کافر ہی باقی رہیں گے اور دنیا میں کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینے والا باقی نہ رہے گا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم پورا ہوگا کہ اس کائنات کی ہر چیز کو فنا ہونا ہے اور تیرے رب کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ذات ہے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے قیامت قائم ہو جائے گی اور یہ کائنات صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے گی۔